اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت اور خلافت انسان میں ملائکہ کو آگاہی دی، اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ زمین پر خلیفہ خلق ہو رہا ہے، وہ زمین پر خلیفہ جعل ہو رہا ہے۔ ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ یہ زمین کی خلافت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ زمین کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے اور اس نے کچھ اور کرنا ہے، اس کا مزاج اور اس کی ترکیب کسی اور نوعیت کی ہے۔ یہ زمین پہ فساد کرے گا، جبکہ زمین کو کسی اور باسی کی یا کسی اور ساکن یا رہائشی کی ضرورت ہے، اور یہ سفک دماء کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہم جو ماموریت ہے زمین کے اندر سباحت کی اور قداست کی، وہ ہم بجا لاتے ہیں، ہم بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام حقائق تعلیم دیے، تمام اسماء، پھر انہیں پیش کیا، انہیں عرضہ کیا، کھولا اور پھیلایا ملائکہ کے سامنے ان حقائق کو، اور ملائکہ سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، آپ بتائیے یہ حقائق کیا ہیں اگر آپ اپنے ادعا میں سچے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ملائکہ نے وہ بات نہیں کی جو آج لوگوں کے ذہن میں آتی ہے یا مفسرین کے ذہن میں آتی ہے۔ ملائکہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو آپ نے اسماء کی تعلیم دی ہے، ہمیں
اسما کی تعلیم نہیں دی ہے، اسے اسما کی تعلیم دے کر اسے پوچھ رہے ہیں یہ کیا اسما ہیں، ہمیں تعلیم دیے بغیر پوچھ رہے ہیں یہ اسما کیا ہیں، تو یہ ناانصافی ہے، یہ بے عدالتی ہے۔ دونوں کو بتائیں، دونوں کو سکھائیں، تو پھر دونوں سے ایک جیسا سوال کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں کہا ملائکہ نے، فقط اسما کے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ عمومی ایک تأثر اس بات میں یہ پیدا ہو جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا مقابلہ تھا ملائکہ اور آدم کے درمیان خلافت کے موضوع پر۔ ملائکہ مدعی تھے کہ ہم خلافت الہیہ، سب سے پہلا موضوع جس وجہ سے یہ معرکہ مقابلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ اس رائے پر مبتنی ہے کہ یہ خلافت زمین کی خلافت نہیں تھی بلکہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر۔ نیابت الہی کا جھگڑا تھا کہ اللہ نے آدم کو نامزد کیا خلافت کے لیے، ملائکہ نے اسے انکار کر دیا، مسترد کر دیا اور اپنی خلافت کے لیے اپنا استحقاق ظاہر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو صحیح قرار دینے کے لیے ملائکہ کو تعلیم دی، آدم کو تعلیم دی، ملائکہ کو تعلیم نہیں دی۔ تعلیم دیے بغیر ملائکہ سے اسما کے بارے میں سوال پوچھا اور وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح آدم کو اللہ نے ملائکہ کے اوپر ترجیح دی خلافت کے لیے۔ خوب ظاہر ہے یہ باس ان مفروضوں کے اوپر ہے۔ قرآن کی کوئی آیت اس طرح کی صراحت نہیں کر رہی ہے، بلکہ یقیناً سیاق ان آیات کا کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ اس سیاق میں کوئی الجھن نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے۔ قرآن کی صراحت ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ لا رہے ہیں۔ زمین میں خلیفہ سے مراد یعنی زمین میں پہلے جو نسل آباد تھی یا جو مخلوق تھی اس کی جگہ ایک دیگر مخلوق کو زمین کی آبادی کے لیے لا رہے ہیں۔ ملائکہ نے اسی کام کے لیے اس کو ناموزوں سمجھا کہ یہ زمین کی اوپر خلافت یا زندگی کے لیے ناموزوں ہے، کیونکہ فساد و سفک دماء کرے گا۔ اور ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح ذکری تسبیح کرتے ہیں، وہ تسبیح کا آج رائج معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یعنی بیٹھ کر کنٹھے پر یا بغیر کنٹھے کی انگلیوں پر یا گنتی کے ساتھ سبحان اللہ کہتے جانا، یہ ہم کثرت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آدم اتنی دفعہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ہم زیادہ کہتے ہیں، بس ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اور یہ عموماً معارف دینی کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ دین اوراد کا نام ہے، اذکار و اوراد، ورد، چونکہ اس پہلو کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، بلکہ جتنی ہدایات ہیں اور جتنے اصول ہیں، جتنے قواعد و ضوابط تھے، ان کو بھی اذکار میں اور اوراد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور ورد و ذکر کا وہ اردو معنی یا انسان کا اپنا، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا معنی، کہ ہم الفاظ، مقدس الفاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، مقدس نام، لفظی نام، جیسے اللہ ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، اور دیگر اسماء حسنہ ہیں، ان کو ہم گن کے زبان سے ادا کریں، یا جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اظہار ہے اور نفی شریک ہے، لا الہ الا اللہ،
اس کو زیادہ تر ورد زبان بنائیں، زیادہ تر اس کو دہرائیں زبان پہ، اور اس طرح کے دیگر جو مقدس اور اوراد و اذکار ہیں، یہ اصل عبادت ہے، اور اس عبادت سے انسان قرب خدا حاصل کرتا ہے اور مقصود اپنا پاتا ہے۔ اور باقاعدہ پھر اس پر مسلک و مذہب بھی قائم ہو گیا ہے، جس کے نزدیک تمام دین اسی چیز کا نام ہے، اسی انحصار کا نام ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ دعوے دار بھی ہیں کہ دین ہدایت ہے، اور ہدایت کی تشریح بھی کرتے ہیں، معنی بھی کرتے ہیں کہ ہدایت ان نشانیوں کو کہتے ہیں، ان علامتوں کو کہتے ہیں، اس علامتوں یا نشانیوں کی آگاہی کو کہتے ہیں جو انسان کو زندگی کا راستہ بتائیں، جو انسان کو زندگی کا مقصد بتائیں، اس راستے پر چلنے کے لیے انسان کے اندر آمادگی پیدا کریں، اور وہ منزل تک قریب ہونے کے لیے انسان کو تمام دستورات اور تمام حقائق انسان کو بتائیں۔ ہدایت اس چیز کا نام ہے۔ اور ادھر سے ہم اس کو جب دین کی تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو دین اندر سے سارا ذکر اور ورد کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو یہ تو ہدایت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ذکر و ورد میں لگے رہنا یہ ہدایت نہیں کہلاتا۔ ہدایت تو ایک عملی چیز ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی ہدایت حقائق کو کی ہے، جتنی مخلوقات پہ پیدا کی ہیں۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، خلقت عطا کی ہے اور انہیں ہدایت عطا کی ہے۔ تو خلقت ایک امر تکوینی ہے، ہدایت بھی ایک امر تکوینی ہے۔ جیسے اجرام فلکیہ کو اللہ نے خلق بھی کیا ہے اور ان کی ہدایت بھی کی ہے۔ اس ہدایت سے مراد ذکر تو نہیں ہے، اذکار و اوراد تو نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جو رجحانات رکھے ہیں، جو خصوصیات رکھی ہیں، جو ترکیبات پیدا کی ہیں، اور ان کے باہر جو کشش اور مدارات معین کیے ہیں، اور ان کے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں، اور باہر جو ان کے ماحول و محیط ان کے لیے بنایا ہے، یہ ہدایت ہے۔ انسان کی ہدایت بھی اسی طرح سے ہے، ہو بہو، کہ ہدایت سے مراد انسان کی وہ تمام توانائیاں جو استعداد کی شکل میں ہیں، انہیں پروان چڑھا کر کمال تک پہنچانا، یہ ہدایت ہے۔ اور یہ کام ذکر و ورد سے نہیں ہوتا۔ انسان کی کوئی صلاحیت الفاظ کے کثرت سے ادا کرنے سے پروان نہیں چڑھتی۔ اگر زیادہ سے زیادہ چڑھے تو آواز انسان کی ممکن ہے، کثرت سے گنتی کے ساتھ کوئی چیز زیادہ تکرار کرنے سے انسان کی آواز نکھر سکتی ہے، انسان کی آواز میں فرق آ سکتا ہے۔ جیسا کہ جو لوگ آواز کے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں، جیسے جو قرآن پڑھتے ہیں یا موسیقی گاتے ہیں یا نغمے گاتے ہیں، ترانے گاتے ہیں، سریں لگاتے ہیں، آواز نکالنا ان کے لیے تو تمرین و مشق ہو سکتی ہے، ہدایت ہو سکتی ہے ان کی آواز کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے تو آوازیں یا گنتی یا یہ تلفظ یہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جسمانی اور معنوی یا باطنی، وہ خاص نظام کے تحت پروان چڑھتی ہیں، پرورش پاتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کو تکامل تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا مکمل نظام بنایا ہے۔ عبادتوں کا بھی ہم نے یہی معنی کیا ہے کہ عبادتیں بھی انہی ظاہری اعمال یا ظاہری اذکار و اوراد ہی کا نام ہے۔ عبادت یعنی پرستش، معبود جس کی پرستش کی جائے، اور معبود کو انسانوں سے، اپنے بندوں سے یہی چاہیے کہ وہ دن رات اس کا نام لیتے رہیں، بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں،
اور اس کو ان کی زبانوں سے اپنا تذکرہ بہت اچھا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اسی کو بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے، اور عبادتوں کی تفسیر بھی ساری یہی ہے کہ انسان جس طرح قرآن کریم کے اندر ہے ذکر کا کہ اللہ کو یاد کریں، اس ذکر الہی کا معنی یہی کیا گیا ہے کہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یا دیگر الفاظ جو اللہ نے مقرر کیے ہیں انہیں آپ کثرت سے زبان سے ادا کرتے جائیں آپ، اور جتنی دفعہ آپ ادا کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر و ثواب و صلہ و معاوضہ ملے گا آپ کو. خوب یہ بھی عبادت کی تفسیر کے لیے بھی موزوں چیز نہیں ہے کہ ایک تو عبادت عبدیت سے ہے، معبدیت سے ہے. معبدیت کا معنی کیا ہے کہ اطاعت کی آمادگی ہے یا آمادہ ہو کر فرمان برداری کرنا، فرمان بجا لانے کو عبدیت کہتے ہیں. وہ معبودیت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے فرمان صادر ہوتا ہے، جس کے فرمان کی اطاعت کی جائے، جس کا فرمان مانا جائے، جس کا فرمان مانا جا رہا ہو، وہ معبود ہے. بس عبادتیں بھی دراصل اسی ہدایت کے ساتھ سازگار ہیں. ہدایت انسانی صلاحیتوں کی پرورش کا نام ہے اور کمالات تک پہنچنے کا نام ہے، تو عبادت بھی اسی پرورش کا ایک ذریعہ ہے، نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو اطاعت کرنا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے انسان نے. انسان بیٹھ کر دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرے اور اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ اپنا تذکرہ انسانوں کی زبان سے. یہ تشبیہ ہے، یہ خالق کو، رب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کرنا ہے، جس کو پہلے بارہا عرض کیا ہے کہ ہم سب سے بڑی مشکل میں جو گرفتار ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ یوسف میں فرمانا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر مومنوں کے ایمان میں شرک موجود ہے، وہ شرک خفی غیر محسوس ہے موجود، حتیٰ اسی بات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم اللہ کا زیادہ نام لیتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے. یہ مخلوق کی کمزوری ہے. مخلوق ایسے ہے کہ اس کا جب تعریفیں کی جائیں اس کو پسند ہے، اس پر تنقید کی جائے اس کو غصہ آتا ہے. یہ تو اوصاف مخلوق ہیں جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر کیے ہیں. بادشاہ ایسے ہیں، سلاطین ایسے ہیں، ان کی تعریفیں کریں، ان کی مداحی کریں، ان کے قصیدے لکھیں تو وہ انعام و اکرام دیتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ تعریفیں کریں، زیادہ سے زیادہ الفاظ ادا کریں، ذکر اللہ کا کریں کہ ہم تو آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں. نام لیوا پیارے ہوتے ہیں لیکن بادشاہوں کے لیے، مخلوق کے لیے نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان تمام امور کے اندر ایک غیر محسوس تشبیہ ہے خالق کی مخلوق کے ساتھ، اور خالق کا قیاس ہے مخلوق کے ساتھ. جو حالات ہم ان اپنے اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لحاظ کرتے ہیں وہ سب مخلوق کی صفات ہیں. تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے ملائکہ کے لیے، انسانوں کو حکم دیا ہے تسبیح کا، اور تمام موجودات ہستی کو کہا ہے کہ یہ مسبح ہیں للہ. جب تمام موجودات کے اندر مشترکہ ہے یہ صفت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم نے لے لیا ہے، یعنی کنٹھے پہ بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا یہ تسبیح نہیں ہے. اور پھر جب قرآن نے اس مادہ کو ذکر کیا کہ تمام موجودات تسبیح میں ہیں تم نہیں سمجھتے، یعنی وہی صباحت جو اصل معنی ہے تسبیح کا جو مشترک ہے تمام موجودات کے اندر. لیکن فرق یہ ہے کہ مثلا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صباحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا. خوب ایک صباحت ہے نبیوں کی، ایک صباحت ہے ائمہ کی،
ایک صباحت ہے مومنین کی، تو فرق ہے ان کے اندر۔ نبی کے لیے جو صباحت مقرر کی گئی ہے تسبیح، وہ مومن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات دیے ہیں، جو اوصاف دیے ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ عام آدمی کے اندر نہیں ہیں۔ عام آدمی کے اندر اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، آگاہی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بغیر واسطے کے کچھ آگاہی نہیں ملتی، اسے اسباب کے ذریعے سے سب کچھ کسب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی صباحت بھی اتنی نہیں ہو سکتی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح طویل ہے۔ یعنی ہر روز صبح طویل ہے، نہ کہ عمر بھر میں صبح طویل ہے۔ نبی اکرم کی جو صباحت ہے وہ بہت طولانی، بڑی لمبی صباحت ہے ان کی، اور بڑی عظیم صباحت ہے ان کی۔ اسی طرح جو انبیاء کرام یا اولیاء اعظام یا ائمہ اطہار ہیں اور دیگر جو موجودات ہیں، ان سب کی صباحت اپنے اپنے درجے کے مطابق، اپنے اپنے وجود کے مطابق، اپنے اپنے راستے کے مطابق ان راہوں کو طے کرنا، یہ ان کی صباحت ہے۔ اور یہ صباحت انہوں نے کرنی ہے۔ ملائکہ کی اپنی صباحت ہے، چونکہ مدبرات امر ہیں تو ان کی بھی صبح طویل ہے، دن کو بھی رات کو بھی عمر بھر، چونکہ تدبیر عالم ملائکہ کے ذریعے سے انجام پانی ہے۔ تو خلیفہ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مخلوقات پیدا کر کے یہ دیکھا کہ یہ تو میرا نام کم لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، بیچ میں سو جاتے ہیں، میں انسان پیدا کروں تاکہ وہ میرے ذکر میں، میرے ورد میں وقفہ نہ کرے، اور ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں کر سکتا اتنا ذکر جتنا ہم کرتے ہیں۔ اور ابھی ہم دیکھیں اسی طرح کے مکاتیب بن گئے ہیں، باقاعدہ ان اذکار کے تمام دین، تمام معنویت اور روحانیت اسی اذکار میں ہے۔ خانقاہیں بناتے ہیں، ان خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر باقاعدہ اجتماعی یا انفرادی طور پر وہ ان کو اوراد دے دیتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ نام لینا ہے، اتنی دفعہ، پھر اس کے بعد وہ درجات ہیں ان کے ولایت کے اور درجات معنوی مقرر کرتے ہیں۔ یہ اس تفسیر کی بنیاد پر ہے کہ صباحت، تسبیح انہی اذکار کا نام ہے، یا تقدیس ان اذکار کا نام ہے۔ خوب، یہ ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صباحت، ہم صباحت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، یہ اور بھی کرے گا کچھ جو آپ خلیفہ زمین کے لیے بنا رہے ہیں، یہ فسادی بھی ہوگا، یہ صف کے دماغ بھی کرے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے واضح کیا، ملائکہ کے لیے بھی اور خلیفہ کے لیے بھی۔ جو ملائکہ نہیں جانتے تھے اور اللہ کے علم میں تھی بات، وہ یہ تھی کہ یہ تعلیم کے قابل ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، جو نہیں جانتا اسے پہچان سکتا ہے، اسے جان سکتا ہے، اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اصل اس کے لیے جو سب سے بڑی سہولت و خوبی ہے وہ اس کی تعلیم ہے، اور تعلیم نے اسے وہ کام کروانے ہیں جو باقی مخلوقات نہیں کر سکتی۔ ہر چند اس میں اگر تعلیم نہ ہوئی، تعلیم خود اس نے نظر انداز کر دی، یا تعلیم اس کے نظام میں نہ رکھی گئی، تعلیم کے مواقع اسے نہ دیے گئے، تو یہ فسادی ہی ہوگا اور یہ صفاق ہی ہوگا۔ اور آج ہم تاریخ بھی دیکھیں تو، اور آج کی انسانی نسل کو دیکھیں تو ملائکہ کی یہ تشخیص اس کے بارے میں ٹھیک تھی کہ یہ جو زمین پہ پیدا کیا جا رہا ہے یہ فسادی بھی ہے، صفاق بھی ہے، اور کر رہا ہے۔ کیوں اتنا فسادی و صفاق ہے؟ چونکہ تعلیم چھوڑ دی ہے اس نے، تعلیم حقائق۔ بھلے اس نے آج مہارتیں زیادہ حاصل کر لی ہیں، اس نے آج ٹیکنالوجی سیکھ لی ہے، اس نے وہ بہت کشفیات کر لی ہیں، لیکن صفاقیت بڑھ گئی ہے اس کی۔ جو تعلیم اللہ نے آدم کو دی، جس کے نتیجے میں آدم سے مراد یعنی انسان، تمام انسانیت، جو تعلیم ان کے لیے مقرر کی، وہ علم آدم الاسماء کلہا، تمام حقائق جو تعلق رکھتے ہیں اس سے، وہ سب اس کی تعلیم نصاب میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کر کے لیے آدم کو تعلیم دے دیے، اور وہ حقائق سارے ملائکہ پر پیش کیے، اور انہوں نے لا علمی ظاہر کی کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ تعلیم اس کو دیے ہمیں بھی تعلیم دے دیں، کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا۔ جو ہم نے داستان کو رخ دے دیا ہے کہ آدم اور ملائکہ میں مقابلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کے حق میں زیادہ رجحان تھا، ملائکہ اپنا استحقاق زیادہ ثابت کر رہے تھے۔ بالکل ایک انسانی جرگہ یا ایک انسانی عدالت یا ایک مخلوق کی خصوصیت والی صفت داستان ہم نے فرض کر لی ہے، جبکہ یہ خلقت کی داستان ہے اور تمثیلی ہے، زبان تمثیلی ہے، یعنی اس تمثیل میں بہت سارے حقائق مثال کی شکل میں، مثال کے قالب میں اور مثال کے لہجے میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ انسانیت کی داستان ہے، خلقت و خلافت کی بات ہے، اور انسانیت کی پرورش و تربیت کی بات ہے، اور اس میں ملائکہ کا کردار ہے کہ ملائکہ انسان کے زمین پر زندگی میں کتنی دخل رکھتے ہیں اور کتنا اثر رکھتے ہیں، نہ کہ انسان اور ملائکہ میں جنگ ہے آپس میں، اور یہ جنگ انسان نے جیت لی ہے اور ملائکہ بامر مجبوری ماننا پڑا ان کو، نہ۔ اسی سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ملائکہ کس حقیقت کا نام ہے، کیا حقائق ہیں جو ملائکہ جن کو کہا گیا ہے، ان کے نام وجہ تسمیہ بھی ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، ملک ہیں اور ملائکہ ہیں، یعنی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد کی ہوئی، تخلیق کی طاقتیں ہیں، تربیتی طاقتیں ہیں، پرورشی طاقتیں ہیں، مختلف نوعیت کی تدبیری طاقتیں ہیں، جتنے بھی امور اللہ نے زمین پر انجام دینے ہیں وہ ساری توانائیاں، طاقتیں وہ ملائکہ کہلاتے ہیں، اور جس کائنات کے حصے کے ملائکہ ہیں اسی طرح کے ہیں، اس کے ساتھ تناسب رکھتے ہیں، نہ یہ کہ زمین پر وہ ملائکہ ہیں جو ملکوت کی تدبیر کے لیے ہیں۔ یہ عالم ملک ہے، یعنی کائنات ہے، زمین و آسمان ہے، تو اس کی تدبیر ان توانائیوں، قوتوں کے ذریعے ہے جو زمین کے ساتھ سازگاری رکھتی ہیں، اور ملکوت کی جو تدبیر ہے وہ ملکوتی طاقتیں، توانائیاں ہیں۔ جیسے انسان کے جسم میں ہے کہ انسان کے جسم میں جسمانی توانائیاں ہیں، انسان کی روح میں روحانی توانائیاں ہیں، انسان کے نفس میں نفسانی توانائیاں ہیں، جیسے عقل ہے، جیسے فہم ہے، یہ جسمانی طاقت نہیں ہے۔ جسم کمزور بھی ہو جائے تو بھی عقل و فہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں، اور جسم بہت توانا ہو، جسمانی طاقتیں بھرپور ہوں اور عقل کمزور ہو جائے تو انسان جسمانی طاقت سے عقل کا کام نہیں لے سکتا۔ خوب اسی طرح جیسے تدبیر بدن و تدبیر روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ قوتیں رکھی ہوئی ہیں، تدبیر بدن کے لیے بدن کے اندر قوت ہے، تدبیر روح کے لیے روح کے اندر قوت ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھی وہ طاقتیں ایجاد کی ہیں۔ در حقیقت وہ عملہ ہے، اللہ کے فرامین کو اجرا کرنے والی طاقتیں ہیں یہ ساری۔ ان کا جھگڑا نہیں ہے، زمین کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، تدبیر کے لیے ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے، ان کی کسی سے کوئی ٹسل بازی نہیں ہے، کوئی اختلاف تنازع انسان کے ساتھ نہیں ہے ان کا۔ انہیں اپنی ماموریت میں یہ سمجھنا تھا کہ ہمارا کام ہے تدبیر زمین، صباحت زمین میں، یہ فسادی لگتا ہے، سفک دماغ کرتا ہے، تو یہ زمین پہ کیسے رہے گا، خود یہ کیسے رہے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ جو آپ جس چیز کے لیے اس کو ناتوان سمجھتے ہیں یہ اس پہ توانائی رکھتا ہے، اور وہ مشکل اس کی تعلیم نے حل کرنی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب
آپ بتائیں یہ حقائق کیا ہیں جو آدم کو سکھائے گئے ہیں؟ تو ملائکہ نے معذرت کر لی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحان ہے تو، یا تیرا سبحان، تیری سبحان ہے، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اس میں یہ حقائق داخل نہیں ہیں، شامل نہیں ہیں جو ابھی آپ نے کھولے ہیں۔ بے شک ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، عرضہ کر دیے ہیں، پھیلا دیے ہیں، کھول دیے ہیں، پھر بھی نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ کھول دینے کے بعد، عرضہ کے بعد بھی اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، لپیٹی ہوئی ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، پیکنگ میں، تو نہیں جانتا انسان اس کے پردے کے اندر کیا ہے۔ لیکن جب اسے کھول دیا جائے پردہ اور سامنے پھیلا دی جائے، کہیں اب بتاؤ کیا ہے، اور وہ کہیں ہمیں اب بھی نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ لیکن آدم کو پتہ تھا یہ کیا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو یہ خصوصیت دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، ان کے اسما بھی ان کو بتاؤ، ملائکہ کے، یعنی حقیقت ملائکہ کی بھی ملائکہ کو نبا دو، اور آدم نے یہ کام کر دیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، ملائکہ کے اسما ملائکہ کو نبا دے دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین کے لیے ہی قابل نہیں ہے، یہ زمین میں فساد کرے گا، سفاک بنے گا، جبکہ یہ جو اللہ نے اس کو حقائق تعلیم دی ہیں وہ بھی جانتا ہے اور تمہاری حقیقت بھی جانتا ہے، تم اسے نہیں جانتے، تم اگر جانتے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ یہ فساد کرے گا۔ لیکن اس کی ساری حقیقت سے ملائکہ آشنا نہیں تھے، یہ ملائکہ سے آشنا تھا۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب سماوات و ارض، پہلے غیب کے بارے میں بات کی ہے آغاز میں، سورہ بقرہ کے آغاز میں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے اوصاف بیان کی ہیں کہ ہدی للمتقین، اور ان کی پہلی صفت یہی ہے کہ متقین وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں غیب کے بارے میں بات کی ہے، لیکن غیب سماوات والارض کے بارے میں بات باقی ہے، اور یہ موضوع یہاں ضمنی ہے، یعنی اصل بات یہاں غیب کی نہیں ہے بلکہ خلقت و خلافت آدم کی ہے اور ملائکہ کے ساتھ اس کے ربط کی ہے۔ اسے ہم بعد میں انشاءاللہ اپنے مقام پر مزید اس کی وضاحت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے پاس ہے غیب سماوات و ارض، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، پنہان کرتے ہو۔ یہ علم الہی ہے، اور علم الہی کا احاطہ ہر چیز پر ہے، جس طرح اللہ کے وجود کا احاطہ ہر چیز پر ہے، اللہ کی قدرت کا احاطہ ہر چیز پر ہے، اللہ کے علم کا احاطہ ہر چیز پر ہے، اللہ کے ارادہ کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے، خواہ وہ ظاہر ہے خواہ وہ باطن ہے۔ لیکن انسان یا ملائکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ظاہر کرتے ہیں وہ دوسروں کو پتہ ہے، ہم جو چھپا لیتے ہیں وہ انہیں نہیں پتہ، بھلے انسانوں کو وہی پتہ ہے جو ظاہر ہو جاتا ہے یا جسے ہم ظاہر کرتے ہیں، لیکن جسے ہم ظاہر نہیں کرتے وہ انسانوں کو نہیں پتہ چلتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے، ہم جیسے ظاہر کرتے ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے، ہم جیسے ظاہر نہیں کرتے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اور یہ بات بھی باقی ہے ابھی علم الہی کے بارے میں، اپنے مقام پر انشاءاللہ یہ بھی تفصیل سے کی جائے گی۔ خوب اس داستان خلقت و خلافت میں پہلا مرحلہ ارادہ اللہ نے ملائکہ پر ظاہر کیا، اور ملائکہ نے اس میں اپنے خدشات ظاہر کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کھٹکا ملائکہ کا دور کیا، آدم کو تعلیم کے ذریعے سے ملائکہ کو مطمئن کر دیا، قانع کر دیا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خود ملائکہ نے اعتراف کر لیا کہ ہمیں علم نہیں تھا، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ مجھے پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کچھ جھلک اس کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اور انسان کی بتا دی۔ یہ داستان بھی انسان کی ہے، یہ ایک فرد کی داستان نہیں ہے، یہ انسانیت و آدمیت کی بات ہے، تمثیلی طور پر اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ اور یہ کسی پنڈال میں، کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی مجمع میں یہ بات نہیں ہو رہی۔ ہمیں لگتا ایسا ہے کہ ملائکہ ایک جگہ اکٹھے ہیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان اعلان کیا، 7 آدم کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ملائکہ ہیں۔ آپ اس داستان کو دیکھیں کہ ارادہ اور پھر فوراً ہی علمہ آدم الاسماء کلھا، جب ارادہ ظاہر کیا کہ زمین پر ملائکہ کو کہا زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ابھی تو بنایا تو نہیں ہے، پھر ناگہان بنا ہوا خلیفہ سامنے آ جاتا ہے اور تعلیم اور انباء کا عمل بھی ایک دم انجام پا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حقیقت ہے اصل میں اس کو ایک داستان کی یا ایک تمثیلی بیان کی صورت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس اذ قال ربک سے لے کر علمہ آدم الاسماء کلھا کے درمیان کتنے مراحل طے کیے ہیں آدم نے، کتنا سفر آدم نے طے کیا ہے، تخلیق نے طے کیا ہے، اور آدم کی پرورش نے طے کیا ہے، پھر آدم کی تعلیم کو کتنے مراحل گزرے ہیں، وہ سارے یہاں اس میں ذکر نہیں کیے گئے، فقط جو اہم مراحل ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اور جب ملائکہ کی تشفی ہو گئی، تسلی ہو گئی کہ اللہ نے جو ارادہ کیا ہے، جس کو خلیفہ زمین کا بنایا ہے، وہ زمین پہ زندگی کے لیے ٹھیک ہے، موزوں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب اس داستان میں ایک نیا اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہی ملائکہ جو معترض تھے، اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ آدم کو سجدہ کریں آپ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب اس کے بارے میں تکرار ضروری نہیں ہے، وہی جو پہلے اشارہ کیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یا اس سے پہلے جن آیات کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یاد کریں آپ اس وقت کو، اس منظر کو، اس موقع کو، اس مقام کو، اس کام کو یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے یہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ کو کہا کہ اسجدوا، سجدہ کرو آپ آدم کے لیے، لِآدَمَ، اسجدوا لِآدَمَ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کے لیے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے ابا کیا اور اس نے استکباریت دکھائی، اور وہ کافرین میں سے تھا۔ خوب یہ ایک اس میں اضافی اب بیان آ گیا ہے، یا مرحلہ دیگر اسی ماجرا کا، خلقت آدم، خلقت انسان زمین پر، ایک نیا پہلو انسان کے لیے سامنے یہ آیا ہے کہ ملائکہ کو کہا کہ اب آدم کے لیے سجدہ کرو آپ، اسجدوا لآدم، کہ عموماً ہم جیسے اشارہ کیا تھا کہ خصوصیات ادبی ملحوظ نہیں رکھتے ترجمے اور تفاسیر میں، ذہنی مفروضوں سے ہم ترجمے بھی کرتے ہیں، تفاسیر بھی کرتے ہیں، قواعد کو نظر انداز کر کے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، لکھتے غلط ہیں پڑھتے صحیح ہیں، مثلا کوئی املا لکھی ہے، کوئی لفظ لکھا ہے، انہوں نے لکھائی میں غلط لکھا ہے اور پڑھائی میں صحیح پڑھ رہے ہیں اس کو۔ مثلا لکھا عدد کچھ اور ہے، پڑھتے کچھ اور ہیں، مثلا لکھا 100 ہے، پڑھتے 1000 ہیں، ایک صفر کم ڈالا ہے اس میں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے حروف میں یا عدد میں کوئی چیز لکھی ہے، لیکن جب اس کو پڑھتا ہے تو صحیح پڑھتا ہے، لکھا ہوا غلط ہے۔ یہ کہاں سے صحیح پڑھتا ہے؟ یہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھ رہا، جو ذہن میں اس کے تصویر بنی ہوئی ہے یہ وہ پڑھ رہا ہے،
اور ذہن میں چونکہ صحیح تحریر ہے، ذہن میں صحیح تصویر ہے، تو یہ ذہن سے پڑھ رہا ہے، صفحہ ذہن سے پڑھ رہا ہے، نہ کہ صفحہ کاغذ سے۔ صفحہ کاغذ پہ تو کچھ اور لکھا ہے آپ نے، یا کسی کا نام ہم کسی کا لکھتے ہیں، مثلا نام زید کا لکھتے ہیں، پڑھتے عمر ہیں، تو یہ جو پڑھ رہے ہو آپ، یہ ذہن سے پڑھ رہے ہو، ذہن کی کتاب یا ذہن کے صفحہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم جو قرآن کریم کے ترجمہ و معنی کرتے ہیں، تو ہم ذہن میں جو باتیں سنی سنائی بیٹھی ہوئی ہیں، کثرت سے قرآن سنا ہے، قرآنی آیات کے بارے میں مجالس سنی ہیں، تقریریں سنی ہیں، ترجمے سنے ہیں روانی کے ساتھ، وہ سب ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سامنے قرآن کھول کے جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے نہیں پڑھ رہے، اس لیے قرآن کی خصوصیات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ ادبیات میں آپ ابواب پڑھتے ہیں، ابواب افعال کے، عربی فعل کے جو مختلف اوزان ہیں اور ان کی خصوصیات ہیں، ثلاثی کے جو خصوصیات ہیں، ابواب ثلاثی کی، مزید فی مجرد کی اور مزید فی کی، تو وہ جو ابواب ہیں وہ سارے پڑھ کے وہاں امتحان کے موقع پہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی ہم ملحوظ رکھتے ہیں، طالب علموں کے نمبر کاٹ لیتے ہیں، امتحانوں میں فیل کر دیتے ہیں کہ اس باب کی خصوصیات جتنی تھیں وہ آپ نے نہیں لکھی، یا فلاں خصوصیت نظر انداز کر دی۔ اگر اس نے امتحان میں نظر انداز بھی کر دی تو کوئی خاص گمراہی نہیں ہوئی اس کے اوپر، لیکن قرآن میں جب یہی ابواب استعمال ہوتے ہیں یہاں اس کو رد کر دیتے ہیں۔ جیسے یہی ابھی لفظ استعمال ہوا ہے اسی آیہ کریمہ میں، الا ابلیس ابا واستکبرا، واستکبرا، اب یہاں وہی باب جو پڑھا ہے ادبیات میں، باب استفعال، اب باری آئی ہے اس کی، یہاں پر استعمال ہو چکا ہے، یہاں اس کی وہ ساری باریکیاں یہاں ملحوظ رکھو جو امتحان میں ملحوظ رکھی تھیں، یہاں نہیں ملحوظ رکھتے کہ استکبارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ باب کیا بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ وزن فعل کا۔ اسی طرح سجدو، اللہ نے حکم دیا اسجدو لآدم، اب یہاں لام کو نظر انداز کر جاتے ہیں، بیچ میں کویا استعمال ہی نہیں ہوا اور اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب حروف پڑھے ہیں اور پڑھائے ہیں تو وہاں تفصیل سے لام کی اقسام بیان کی ہیں، کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس کس خصوصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مدخول، اس کے لام کے آنے سے جس لفظ پر یہ لام داخل ہوتا ہے اس کے معنی پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے، یہ ساری خصوصیات ادبیات میں تفصیل سے موجود ہیں۔ لیکن جب قرآن میں یہ استعمالات آتے ہیں وہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا مراد ہے، ترجموں میں بھی اور تفاسیر میں بھی، چونکہ ذہن میں اپنے الگ سے ایک مطلب بیٹھا ہوا ہے، وہ لام کا محتاج نہیں ہے، وہ باب استفعال کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک واضح داستان جو قرآن بند کر کے دیکھیں تو بھی وہی داستان ہمارے ذہن میں ہے، قرآن کھول کے دیکھیں تو بھی وہی داستان، ہمارے ذہن میں کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن کھولنے سے، جبکہ فرق پڑ جانا چاہیے، چونکہ ذہن میں جو کچھ بیٹھا ہوا ہے ممکن ہے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو قرآن کے ساتھ، اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے ذہن کے ساتھ مطابقت نہ رکھا ہوا ہو، لیکن ہم کھولتے قرآن ہیں، دیکھتے قرآن ہیں، پڑھتے ذہن سے ہیں، اور توجہ ساری ذہنی قرآن کے اوپر ہے یا ذہنی مطالب کے اوپر ہے۔ اب یہاں زیادہ باس الجھی ہوئی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور پھر جب ہم نے، یاد کریں آپ اے رسول، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کر دیا آدم کو۔ خب سجدہ کم از کم کوئی ایسا مسلمان مومن نہیں ہے، اب تو غیر مسلم بھی سجدہ سے آگاہ ہیں، اتنی آگاہی ان کو بھی ہے جتنی مسلمانوں کو ہے۔ مثلا پاکستان میں ہم کسی غیر مسلم کو بھی پوچھیں سجدہ کیا ہوتا ہے تو وہ اتنی معلومات دے دے گا جتنی مسلمان کے ذہن میں ہے کہ سجدہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ سب کے ذہنوں میں، علماء کے ذہن میں سجدہ موجود ہے، معنی اس کا،
عوام کے ذہن میں موجود ہے معنی اس کا، مفسرین، مترجمین، قارئین سب کے ذہن میں ہے، اور وہ یہ ہے سجدہ جیسے صلاۃ میں، نماز میں سجدہ ہے کہ زمین کے اوپر پیشانی رکھنا، گھٹنے ٹیک کر، انگوٹھے ٹیک کر، ہتھیلیاں دونوں زمین کے اوپر رکھ کر ٹیک کر اور پیشانی بھی زمین پر رکھ دینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں، یہ سجدہ ہے۔ خوب یہ سب کے لیے واضح ہے، اس کا مسلم غیر مسلم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول یاد کریں آپ اس منظر کو جب اللہ نے ملائکہ سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، انہوں نے کر دیا، تو کیا کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو، یعنی پیشانیاں سارے آدم کے سامنے، آدم کھڑے ہوئے ہیں سامنے، اور ان کے قدموں میں، ان کے سامنے آپ نے پیشانیاں زمین پہ رکھو، ہتھیلیاں زمین پہ رکھو، گھٹنے زمین پہ ٹیکو، انگوٹھے دونوں پاؤں کے زمین پہ رکھ کر یہ 7 چیزیں آدم کے سامنے سارے اس ترتیب سے زمین کے اوپر سجدہ کرو، اور سب نے کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور دوسری طرف سے مصر ہیں کہ ملائکہ نورانی ہیں، ملائکہ ملکوتی ہیں، ملائکہ جسم نہیں ہیں، ملائکہ کے اعضاء و جوارے نہیں ہیں، وہ ایک تصویر ملائکہ کی بھی الگ سے بنائی ہوئی ہے جو قرآن نے نہیں پیش کی، چونکہ ملائکہ نے اس طرح کا حلیہ نہیں بیان کیا۔ ملائکہ نے جو قرآن کا حلیہ بیان کیا ہے وہ اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، ان کے پر ہیں، تو قرآن نے تو پروں والے ذکر کیا ہے۔ اگر پروں والوں کو ہم اسی قاعدے کے تحت مانا کریں کہ پر کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں جیسے پرندوں کے پر ہیں، اس طرح کے ملائکہ کے بھی پر ہیں، تو وہ کس طرح سے سجدہ کر رہے ہیں، پیشانیاں ان کی کیسی ہیں، گھٹنے ملائکہ کے کیسے ہیں، انگوٹھے کیسے ہیں، ہتھیلیاں کیسی ہیں، چونکہ سجدہ تو اسی حالت کو کہتے ہیں۔ اب ملائکہ جو جسم بھی نہیں رکھتے، جو ملائکہ ملکوتی ہیں، نورانی ہیں، سر کہاں سے لائے، چونکہ سر تو جسم کا ہوتا ہے، گھٹنے کیسے ان کو وہاں ملے، انگوٹھے ان کے، ہتھیلیاں ان کی، پھر وہ سب کچھ وہ بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو ملائکہ کے بارے میں الگ سے کہہ آئے ہیں۔ ملائکہ کے سجدہ کے بارے میں ملائکہ کی ہویت و حقیقت و ماہیت بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم ملائکہ کو پہلے تعریف کیا کر رہے تھے، جو تعریف کر رہے تھے اب ان کو ملحوظ رکھیں سجدہ میں، اس کو سجدہ آپ نے اس سے انسان والا کروایا ہے کہ سجدہ، اب یہ مصداق ہے سجدہ کا، وہ خلط جو عموماً قرآن فہمی میں سب کو پیش آتے اور علماء کو زیادہ، وہ ہے خلط مفہوم و مصداق، اشتباہ مفہوم بالمصداق، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کے کسی لفظ کا معنی و مفہوم سمجھیں، ہم اس کا مصداق لے لیتے ہیں اور مصداق کو معنی اور مفہوم کی جگہ بٹھا کر اور اس کو مصداق کو ہی تمام معنی قرار دیتے ہیں، اور یہاں سے پھر ساری داستان بدل جاتی ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، چونکہ قرآن مفہوم و معنی کے اوپر اپنا مطلب بیان کر رہے ہیں، ہم مصداق، مانوس مصداق کے ذریعے سے اس مطلب کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو بالکل ہی صورتحال بدل جاتی ہے۔ یعنی وہ لطیفہ جو ایک بہت ہی پرانا، شاید ہر ایک نے سب سے پہلے بچپن میں، پرانے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نئے لوگ تو ڈیجیٹل لطیفے سنتے ہیں، پرانے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ دیہاتی لطیفے ان کو سنائے جاتے تھے کہ ایک دیہاتی ریلوے کا سفر کرنا چاہتا تھا، تو پہلی دفعہ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے گھر سے، دیہات سے آیا، تو کسی شخص سے اس نے رہنمائی لی کہ میں نے تو زندگی بھر ٹرین نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتہ ٹرین کیسے ہوتی ہے، تو تھوڑا سا مجھے معلومات دے دو ٹرین کیسے ہوتی ہے۔ تو پرانے انجن جو بھاپ سے چلتے تھے، کوئلے سے، ان کی موٹی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ ان سے دھواں نکلتا تھا، تو اس شخص نے یہی علامت اس کو بتا دی کہ آپ جب جاؤ گے اسٹیشن پہ تو وہ مشین، وہ گاڑی جس سے دھواں نکل رہا ہو وہی ٹرین ہوگی، کیونکہ انجن ہوگا اور انجن
چل رہا ہوگا اور اس سے دھواں باہر نکل رہا ہوگا بڑی چمنی سے، بہت واضح موٹی علامت اس نے بتائی۔ یہ دیہاتی وہ نشانی لے کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا اور آ کر دھواں دیکھنے لگا تو وہاں ایک شخص ریلوے اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا تھا اور منہ سے ناک سے دھواں نکال رہا تھا۔ تو دیہاتی نے سامان بھی اس کے سر پہ رکھا، خود بھی چھلانگ لگائی، اس کے اوپر سوار ہو گیا کہ یہی ٹرین ہے۔ خوب یہ بہت پرانا دیہاتی لطیفہ ہے، گسا پٹا جس کو کہتے ہیں، جس پہ کسی کو ہنسی بھی نہیں آتی، لیکن یہ خود ایک بہت دلچسپ لطیفہ ہے اور انسانی خطاؤں کی جڑ بیان کر رہا ہے، یعنی بڑا حکیمانہ لطیفہ ہے۔ اور یہ وہ لطیفہ ہے، یہ وہ کام ہے جو ہر آدمی دیہاتی کر رہا ہے۔ یہ کام اسے ٹرین کا ایک وصف بتایا گیا کہ ٹرین میں انجن ہوتا ہے، انجن میں بھاپ جلتی ہے، بنتی ہے، کوئلہ جلتا ہے، بھاپ بنتی ہے اس سے، اور پھر وہ دھواں چھوڑتا ہے، کبھی سفید دھواں چھوڑتا ہے جو بھاپ سے نکلتا ہے، اور کبھی کالا دھواں نکلتا ہے جو کوئلے کے جلنے سے باہر آتا ہے۔ اور اس نے صرف دھواں ہی پکڑا ہوا تھا، جس سے بھی نکلے وہ ٹرین ہے، اور سگریٹ پینے والے سے اس نے اشتباہ کر دیا اور دھواں ہی کو تمام حقیقت ٹرین سمجھ کر اور دھوئیں کے پیچھے چل کے اور ٹرین کیا تھی اور یہ کیا سمجھ بیٹھا۔ یہی تکرار ہو رہا ہے، یہ لطیفہ روزانہ تکرار ہو رہا ہے، علوم میں، دین میں، معارف میں، ہر آدمی تکرار کر رہا ہے، لیکن اب اس کو متوجہ نہیں ہے کہ میں ہی وہ دیہاتی ہوں سادہ لوح، جو علامت مجھے بتائی گئی تھی وہ کچھ اور تھی، یا اس کی خصوصیات اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھیں، اور میں وہی ایک پکڑ کے آ کے اس کو غلط مصداق پر فٹ کر کے اس غلط مصداق پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اترنے کا نام بھی نہیں لیتا ابھی وہ، چونکہ اس نے ٹرین اسی کو سمجھا ہوا ہے۔ سجدہ کے بارے میں یہی لطیفہ تکرار ہوا ہے۔ سجدہ، جب ہم نے پوچھا سجدہ کیا ہوتا ہے، اب سجدہ دیکھا ہے ہم نے مسجدوں میں، جماعت میں، نماز میں، خود بھی کیا ہے، دوسروں کو بھی دیکھا ہے، تو سجدہ سے تو سارے آشنا ہیں۔ اب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا سجدہ کا، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ملائکہ نے بھی ایسا ہی سجدہ کیا کہ آدم ہے اور آدم کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھ دی انہوں نے۔ یہ مصداق تھا جو آپ کو صلاۃ میں صلاتی سجدہ کروایا جاتا ہے، یہ سجدہ کا ایک مصداق ہے، اور یہ سجدہ علامتی سجدہ ہے۔ اصل جو معنی ہے سجدہ کا وہ یہ نہیں ہے، معنی اور ہے، یہ اس کا مصداق ہے، اور اس مصداق کو سجدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سجدہ کے ساتھ اس کی مشابہت علامتی ہے، ورنہ حقیقی سجدہ جس کو ملائکہ کو حکم دیا گیا وہ معنی ہے اصل، اور وہ معنی کسی بھی مصداق کا رنگ اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی مصداق کی شکل میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے وہ معنی۔ اس معنی کو موجود ہونے کے لیے یہ شکل حتمی نہیں ہے کہ پیشانی ہو، زمین ہو، ہتھیلیاں ہوں، گھٹنے ہوں، انگوٹھے ہوں، اور یہ سب مل کے ٹیکیں پشت آسمان کی طرف کر لیں، پیٹ زمین کی طرف ہو۔ یہ سجدہ کی منحصر شکل و مصداق نہیں ہے، یہ ایک مصادیق کے سجدہ میں سے ایک مصداق ہے، اور وہ بھی علامتی مصداق ہے، علامتی سجدہ ہے۔ یہ اصل سجدہ، حقیقی سجدہ جو معنی ہے سجدہ کا وہ اور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سجدہ ملائکہ کو حکم دیا، اور ملائکہ یوں نہیں کہ پہلی دفعہ اپنے جنم کے بعد پہلی دفعہ سجدہ کیا ہے، نہ، ملائکہ دائم السجود ہیں۔ قرآن کریم نے خود ملائکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ملائکہ ہر وقت سجدہ کی حالت میں ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں مفصل خطبہ ہے ملائکہ کی توصیف کے بارے میں۔
کہ یہ بھی انشاءاللہ کسی مناسبت میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وہ ایک طرح سے قرآن کریم کی تفسیر ہے ملائکہ کی توصیف، جو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ وہ ملائکہ دائم السجود ہیں، ترک نہیں کرتے سجدہ۔ نہ یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے سجدہ سیکھا یا اللہ سے پوچھا ہمیں سجدہ نہیں آتا، بتائیں سجدہ کریں کیسے، یا پھر جتنے احکام صلاتی سجدہ کے ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، وہ سارے اس سجدہ پر منطبق کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سے پھر داستان لے کے بڑھ جاتے ہیں بہت آگے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ آدم تو اللہ نہیں ہے، جب آدم کو سجدہ ہو گیا ہے تو پھر اس سے نکالتے ہیں شرک اسی آیت سے۔ جب سجدہ کا معنی نہ پتہ ہو اور مصداق کو مفہوم کی جگہ لے آئیں اور پھر اسے معنی قرار دیں، پھر وہاں سے لے کر توحید سے شرک نکالنا، اس کی بنیاد یہیں سے بن جاتی ہے جب یہ غلطی پہلی انسان کر دیتا ہے، یہاں پر مفہوم و مصداق کا اشتباہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جتنے مشرکانہ سجدے ہیں وہ سارے اس سے استنباط کیے جاتے ہیں۔ پیچھے قرآنی دلیل یہ ہے کہ ملائکہ، ہم تو انسان ہیں، اگر پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جانوروں کو سجدہ کرتے ہیں، مرشدوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے پیشواؤں کو سجدے کرتے ہیں، تو ہم تو ملائکہ جتنے نہیں ہیں، ملائکہ ہم سے بہت افضل ہیں اور آدم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آدم خدا نہیں ہے، آدم اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے آدم کو سجدہ کروا دیا، تو ہم تو ملائکہ بھی نہیں ہیں، ہم تو بہت گئے گزرے ہیں۔ جب اتنی اعلیٰ مخلوق غیر اللہ کو سجدہ کر سکتی ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے، ہمارے سجدے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا منع ہوتا تو ملائکہ کو اجازت نہ ہوتی، چونکہ وہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہیں، وہ خود سجدے کے لائق ہیں کہ ان کو کیا جائے سجدہ جن سے کروایا جا رہا ہے، تو معمولیوں کے لیے تو پریشانی نہیں ہے۔ خوب اس طرح کا شرک سارا ان تفسیروں سے اور ان ترجموں سے برآمد ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم مرحلہ ہے اس خلافت انسان میں اور خلقت انسان میں۔ سجدہ ملائکہ کا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ سجدہ عربی لغت کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہونے سے پہلے عرب اسے اپنی رائج عربی میں استعمال کرتے تھے۔ ظاہر رائج عربی میں ہدایت نہیں تھی، رائج عربی قرآن کی عربی کی طرح نہیں تھی۔ اب مثلا قرآن میں عربی جو ہے اس کے اندر اللہ ہے، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اس کے اندر نورانیت ہی نورانیت ہے، معانی سب اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ اب جیسے مثلا اردو ترجمہ قرآن کا ہو اور بازار میں ٹی وی پہ بولے جانے والی اردو دیکھیں آپ، جو میڈیا پہ اردو بول رہے ہیں وہ بھی تو اردو ہے۔ اس اردو میں کیا ہے؟ وہ واہیات باتیں، بےہودہ باتیں، ننگی باتیں اور بڑی گھسی ہوئی باتیں، جگتیں، توہین آمیز باتیں۔ ظاہر ہے لغت تہذیب کی ترجمان ہوتی ہے، لغت جو لوگوں کے اندر تہذیب وجود میں آتی ہے، لغت کے ذریعے اس کو دوسروں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ تو جیسی تہذیب ہے ویسی زبان ہوتی ہے، تو عربی زبان بھی ایسی ہی تھی، عرب کی تہذیب تھی، اور اپنی روزمرہ بول چال والی زبان سے اس تہذیب کی ترجمانی کرتے تھے۔ جتنے الفاظ تھے وہ ان معانی میں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں قرآن مراد لے رہا ہے، وہ اپنے تہذیب کے اندر جو مبتلا مسائل تھے، جو ان کے روزانہ استعمال میں جو چیزیں آتی تھیں، جو جن حقائق سے ان کو سروکار پڑتا تھا، انہی کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ وہ بھی لفظ سجدہ استعمال کرتے تھے۔ کہاں استعمال کرتے تھے؟ ظاہر ہے اب عربوں کی تہذیب میں جو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی تھیں، ایک تو ان کے مویشی تھے، جانور تھے، صحرائی زندگی تھی، صحرائی زندگی میں ان کا انحصار
ظاہر کھیتی باڑی بھی اس طرح سے نہیں تھی اور تجارت بھی کم تھی، صنعت تو بالکل نہیں تھی. ان کا زیادہ دار و مدار مویشی پالنا تھا، چراگاہیں، پانی، چشمہ اور پانی کی قلت، پانی کی نایابی، کمیابی، اور پھر اس کے بعد گھوڑا، بھیڑ، بکریاں، اور یہ چیزیں ان کی زندگی اور تہذیب کو تشکیل دیتی تھی. جنگیں، تلواریں، نیزے اور حشرات، یہ امور سارے ان کی زندگی کی بنیاد تھی، ان کی تہذیب کی بنیاد یہ تھے. تو جتنے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ انہی معانی کے اندر استعمال کرتے تھے. لفظ سجدہ بھی اسی معانی کے اندر ہی استعمال کرتے تھے، اور ایک رائج لفظ تھا، نہ کہ متروک لفظ تھا یا مجہول لفظ تھا. روزمرہ گفتگو میں عربی بول چال میں وہ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اسی معنی میں معنی وہی رکھا ہے، لیکن اس معنی کو جن مصادیق کے لیے استعمال کیا ہے یا جن حقائق کے لیے استعمال کیا ہے وہ اور ہیں، وہ الہی ہیں، وہ معنوی ہیں، وہ عرفہ و اعلیٰ ہیں. معنی وہی ہے جو لغت عرب میں سجدہ کا معنی تھا، جیسے باقی معانی بھی تھے. مثلا ابھی جو مصداق سجدہ کا مومنین، متدینین، مسلمین و حتیٰ غیر مسلمین کے ذہن میں ہے، وہ صلاتی سجدہ ہے، نماز کا سجدہ. اور جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ لفظ صلاۃ قرآن کریم نے اس عبادت کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن صلاۃ کا معنی تو عبادت نہیں ہے. صلاۃ کا معنی جو لغوی معنی ہے وہ تو کچھ اور ہے، اور اس لغوی معنی کے لحاظ سے ہی عبادت کو صلاۃ کہا ہے. وہ خصوصیت جو لغت میں لفظ صلاۃ کے لیے عرب استعمال کرتے تھے، یا جس کے ملحوظ رکھ کر لفظ صلاۃ استعمال کرتے تھے، اور اس کے مشتقات عبادت میں اسی خصوصیت کو ملحوظ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاۃ کہا ہے، و اقامت الصلاۃ کہا ہے. لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا. یا ملائکہ، لفظ ملائکہ ہے، لفظ ملک، یہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو نہیں کہا قرآن نے ملک، یا ان کے پاکیزگی کی وجہ سے بھی نہیں کہا. وہ خوبصورت بھی ہیں اور وہ پاکیزہ بھی ہیں، یہ دونوں صفات ان کے اندر ہیں ملائکہ میں. قرآن کریم نے الگ آیات میں یہ ذکر کی ہیں، لیکن لفظ ملائکہ نہ حسن پہ دلالت کرتا ہے، نہ ان کی پاکیزگی پہ دلالت کرتا ہے. لفظ وہ فرشتہ ہے، لفظ فرشتہ پاکیزگی پہ دلالت کرتا ہے، لیکن لفظ ملک یہ نہیں پاکیزگی بتاتا ہے، یہ طاقت بتاتا ہے، قوت بتاتا ہے. کون سی قوت؟ تسلط اور تصرف کی قوت کو ملک کہتے ہیں عربی لغت میں. اور اسی کو مد نظر رکھ کر قرآن نے جس کو بھی اس لفظ سے بیان کیا، جیسے مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے خود ایک لفظ مالک ہے. ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے، دونوں اسماء حسنہ میں سے ہیں. وہ بھی اسی مادہ سے ہے. اللہ نے اپنے آپ کو مالک کہا ہے. کیوں؟ اسی خصوصیت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، قوت تسلط اور قوت تصرف. بادشاہ، ملک، اس کو بھی کہا ہے کسی مملکت کے بادشاہ کو ملک، اسی وجہ سے، قوت تصرف اور قوت تسلط کی وجہ سے. اسی طرح کسی شے کی مالک کو، جو زمین کا مالک ہے، جائیداد کا مالک ہے، کسی گاڑی کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، انہی خصوصیت کی وجہ سے اس کو بھی مالک کہا ہے. ملائکہ کو بھی اسی وجہ سے ملک کہا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی یہ خصوصیت ہے، یہ ایک قوت تسلط ہے اور قوت تصرف ہے. اسی وجہ سے مدبرات امر ہیں، چونکہ یہ قوت. پس ملائکہ کا معنی ہی قوت ہے، ملائکہ کہتے ہی قوت کو ہیں. وہ قوت جو اللہ نے بنائی ہے، وہ قوت جو اللہ نے ایجاد کی ہے، اور اس قوت کے ذریعے اللہ نے تدبیر کرنی ہے عالم ہستی کی. باقی خصوصیات ہم نے دوسری جگہوں سے لے کر اس کے اندر اضافہ کر دیے. اسی طرح سجدہ بھی لغت عرب میں لغت کا معمول کا لفظ تھا، جو وہ استعمال کرتے تھے اپنی روزمرہ کے امور میں. اس معنی میں نہیں کرتے تھے. صلاۃ جو عبادت
ان کے ہاں عبادت کو صلاۃ نہیں کہتے تھے، ان کے اپنے رائج چیزوں کو صلاۃ کہتے تھے۔ مثلا کاروان اگر چل رہا ہے، کوچ کرتا ہے، چونکہ وہ خانہ بدوش تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں سے پھر سامان اٹھاتے، باندھتے گھوڑے خچروں پر، اونٹوں پر، اور پھر وہاں سے کسی دوسری جگہ موسم کے اندر منتقل ہو جاتے۔ جب یہ وہاں سے نکلتے تو وہ جو حرکت کرتے تھے اس حرکت میں ان کو حرکت صلاتی، وہ صلاتی حرکت کرتے تھے، یا جب ریوڑ چلاتے تھے، جب گھوڑے چلاتے تھے، جب اونٹ چلاتے تھے، تو وہ صلاتی ترتیب سے چلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت کے لیے استعمال کیا، وہی معنی جو وہ عرب عام حرکت میں آنے جانے میں کرتے تھے، اللہ نے عبادت میں اسی معنی کو ملحوظ رکھا ہے اور حکم دیا کہ اسی کو آپ نے قائم کرنا ہے، اقامت الصلاۃ کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کو نماز کر دیا، اور اب ہم صلاۃ نہیں نماز ادا کرتے ہیں، یعنی روح صلاتی اس میں نہیں ہے، نماز پوری ہے ہوتی ہے ہماری، نماز والی خصوصیت ساری۔ نماز کہتے ہیں تعظیم کو، نماز ادب اور احترام بجا لانا، اور ادب و احترام کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، ادب و احترام کی حالت جسمانی بنانا، حرکات و سکنات اس طرح کی ظاہر کرنا کہ آپ کسی کو احترام پیش کر رہے ہیں، یہ نماز ہے۔ نماز فارسی لفظ ہے اور صلاۃ عربی لفظ ہے، اور دونوں کا ایک معنی اب ہے، دونوں ایک ہی عمل کو کہتے ہیں، عبادت کو، لیکن لغت کے لحاظ سے دونوں کا الگ الگ معنی ہے۔ نماز کسی اور خصوصیت کو کہتے ہیں، صلاۃ کسی اور خصوصیت کو کہتے ہیں۔ عبادت کے اندر ہم دونوں کو عبادت کے معنی میں لیتے ہیں، یہی مفہوم سجدہ بھی ہے، یہی مفہوم رکوع بھی ہے، یہی اصطلاحات جو قرآن کریم نے استعمال کی ہیں۔ اور سجدہ بہت اہم اصطلاحات، یعنی قرآن کریم کی ان بنیادی اصطلاحات میں سے ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہدایت انسان کے لیے جو مقرر کیا ہے، تدوین کیا ہے، جعل کیا ہے، اور جو بنیادیں اس کی قرار دی ہیں ان میں سجدہ بھی ہے، یعنی سجدہ ستونوں میں سے ہے، بنیادوں میں سے ہے، فرعی اور ثانوی امور میں سے نہیں ہے، بنیادی ستون ہیں۔ ہدایت کا نظام سارا اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔